أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، رات کا شباب تو میری جماعت کے پرشباب خطیب لوٹ کر لے گئے، اب رات کا بڑھاپا شروع ہوا، خطیب بھی بوڑھے شروع ہوئے۔ میں بہت خوش ہوا محترم باجوہ صاحب کے انتظامات دیکھ کر، خصوصاً اسوہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے، لیکن اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کریں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ محترم قاری صہیب صاحب فرما رہے تھے کہ آپ جب نماز پڑھاتے تو اس میں بچوں کا بھی، بیماروں کا بھی، بوڑھوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور وہ خیال کیسے کرتے تھے؟ نماز مختصر کر دیتے تھے۔ فاؤنڈیشن میں اس چیز کا بھی اضافہ ہونا چاہیے، اسٹیج پہ اگر بوڑھے بیٹھے ہوں تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے بڑھاپا چھپا رکھا ہے، مگر اندر سے تو بوڑھے ہی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ نے مجھے لاہور میں عزت دی، محبت دی، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں کہ جس طرح آپ نے آج اس ناچیز پر گل پاشی کی، اللہ رب العالمین جنتوں میں غلمانوں کے ہاتھوں آپ پر جنت کے پھولوں سے گل پاشی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے کسی تعارف اور تذکرے کی محتاج نہیں، لیکن ہم اس لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے۔ آپ کے تذکرے سے، آپ کے رتبے سے، آپ کے مقام سے، آپ کی شان بیان کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کائنات میں وہ واحد ذات ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں جس بھی پیغمبر کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی ولادت سے ان کا تذکرہ کیا، ان کی پیدائش سے ان کا تذکرہ کیا۔ ہر پیغمبر کی سوانح حیات اس کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے
اللہ نے قرآن پاک میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کی ولادت سے کیا. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف حکم بھیجا آپ اپنے بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب کبھی فرعون کی فوجیں سر پر چڑھائیں بچے کی زندگی بچانا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے تب ہماری اس ترکیب پر عمل ضرور کرنا. ایک لکڑی کا باکس بنا دیجئے، ایک لکڑی کا صندوق بنا لیجئے. جب دشمن کی فوجیں دروازے پر دستک دیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بکسے میں ڈالیے اور دریا برد کر دیجئے، سمندر کے حوالے کر دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے عین مطابق جب فرعون کی فوجیں دروازے پر دستک دینے آئیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لخت جگر کو بکسے میں بند کیا اور دریا برد کر دیا. لیکن ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بچے کو پانی میں دریا میں پھینکنا، پھر وہ یہ بھی امید رکھے کہ میں بچے سے ملوں گی کیسے، بچے کو سینے سے کیسے لگاؤں گی، بچے کو پیار کیسے کراؤں گی، کیسے کروں گی، دودھ کیسے پلاؤں گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبرانے کی بات نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں رب ہوں، میری ہدایات کے عین مطابق آپ ایسا کر رہی ہو. آپ کو گھر میں جب بھی بچے کی یاد ستائے خطیبانہ انداز میں میں جملہ عرض کرتا ہوں، مصلی بچھا کر اللہ اکبر کرنا تیرا کام، تیری گود میں دودھ پلانا میرا کام. چنانچہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، بکسا پکڑا گیا، فرعون کے گھر میں پکڑا گیا. آسیہ نے اس بکسے کو کھولا، دیکھا تو خوبصورت بچہ ہے، چہرہ انور سے رسالت اور نبوت کی کرنیں پھوٹتی نظر آ رہی ہیں، اتنا خوبصورت بچہ. فرعون کہتا ہے ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہوگا جس کے لیے میں نے 99,000 بچہ قتل کروایا. لیکن اللہ رب العالمین کو بڑے لوگوں کے مزاج کا خوب پتا ہے. یہ بڑے لوگ ساری دنیا کی بات ٹال سکتے ہیں مگر اپنی بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے. اللہ نے وہی نسخہ استعمال کیا، کسی کو نہیں کہا فرعون کو جا کر کے روکو، یہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرے. کسی کو بھی نہیں کہا، اس کی بیوی کو سامنے کھڑا کر دیا. بڑے لوگوں کے مزاج کے عین مطابق کہ یہ بیگم کی بات کو نہیں ٹالے گا، اس کو رد نہیں کر سکے گا. بیوی نے کہا ہم تو اسے اپنا لخت جگر بنائیں گے، میں اسے قتل نہیں کرنے دوں گی. وہی ہوا، قتل نہیں ہوا. رب رکھے تو کون چکھے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر پابندی لگا دی، عورتیں آئیں مختلف دائیاں آئیں گی، تمہیں دودھ پلائیں گی،
تو نے منہ نہیں کھولنا۔ ساری عورتیں کوشش کر کے دیکھتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام منہ نہیں کھولتے۔ ان کی بہن بھی چلتے چلتے وہاں موجود ہے، وہ کہتی ہے اگر مجھے اجازت دو، ہمارے محلے میں بھی ایک دائیہ رہتی ہے، میں اسے بلا کے لاؤں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے۔ وہ کہتی ہیں لے کر آؤ۔ فوراً اپنی اماں کو بلا کر کے لے گئی۔ ماں نے بسم اللہ پڑھ کر بچے کو چھاتی سے لگایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ، ہم نے تجھے منع کیا تھا کہ منہ نہیں کھولنا، اب تو منہ کھول ہمارے حکم سے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اسے لوٹائیں گے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن تذکرہ کہاں سے کیا؟ ولادت سے۔ اللہ نے دوسرے پیغمبر کا ذکر فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے حبیب، اے محبوبم، کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، قرآن مجید کے صفحات میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی پڑھ لیا کیجئے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکاناً شرقیہ، جب گھر والوں سے ایک مکان کی شرقی جانب گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی، اس کے علیحدہ ہوتے ہی رب العالمین کی آزمائش شروع ہو گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ کا فرشتہ جبریل امین بالکل مثالی بشر بن کر آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وہ اصلی بشر نہیں تھا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا، اس نے بشری لباس پہن رکھا تھا، حقیقتاً وہ فرشتہ تھا۔ مریم علیہ السلام نے جو شرم و حیا کی پیکر تھی، حضرت مریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ جوان لڑکا میرے سامنے کھڑا ہو گیا، میں ایک عزت دار، ایک عصمت والی خاتون ہوں، فوراً بے قرار ہو گئی، فوراً پریشان ہو گئی اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے رب العالمین کی پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں رائی کے دانے برابر بھی رب العالمین کا کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی شرم و حیا ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ جبریل امین نے دیکھا کہ مریم مجھے اصلی بشر سمجھ بیٹھی ہے، مجھے اصلی بشر سمجھ کر مجھ سے گھبرا رہی ہے، فوراً اپنے بارے میں وضاحت کی۔ قال انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کا قاصد ہوں، لیہب لکی غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں تجھے تاکہ ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، یہ کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا، یعنی میری شادی تک نہیں ہوئی، ولم اک بغیا، اور میں تو کوئی فاحشہ بھی نہیں،
मुझे बेटा होगा तो कैसे होगा, असबाब तो सारे मसदूद हैं, शादी भी नहीं, मैं बेहया और बेशर्म भी नहीं, बच्चा कैसे पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्ता कहता है, मरियम काल कज़ालिक काल रब्बुक हुआ अलैया हय्यिनु वलिनजअलहु आया। ऐ मरियम, आप तो ऐसे परेशान हो के जैसे किसी मुजावर ने देना है, ये तो रब्बुल आलमीन ने देना है और उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। परवरदिगार आलम जब भी किसी अम्र का फैसला कर लिया करते हैं, उसे कहते हैं हो जा, वो चीज फौरन वजूद में आ जाती है। ऐ मरियम, अल्लाह तुझे पाकीज़ा बेटा देने वाला है। वलिनजअलहु आया, और हम पूरी दुनिया के लिए अपनी कुदरत कामला का शाकार बनाने वाले हैं। वरहमतम मिन्ना वकान अमरम मक़दिया। और ये तो अल्लाह के यहाँ फैसला हो चुका, अल्लाह के फैसले अटल हुआ करते हैं। अल्लाह ये फैसला कर चुका, तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का शाहकार नसीब होने वाला है। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वीराने में गई और वीराने में जाने के बाद अपने मकान अहले खाना से दूर चली गई और वहीं जाकर के उन्हें महसूस हुआ कि फरिश्ते ने जो कुछ कहा वो कुछ वो अपने पेट के अंदर महसूस करती हैं। हया के मारे, शर्म के मारे कुरान कहता है फाजाहल मखाद इला जिज़िन नखला। बल्कि इससे पहले रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो खजूर के तने की तरफ आती हैं, आकर बैठती हैं, बिल्कुल हारे हुए जर्नैल की तरह माथा पकड़कर रोने लगती हैं, कहती हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ऐ काश के मैं मर चुकी होती, मरियम का वजूद भी ना रहा होता, मैं भूली बसरी हो जाती, मेरा दुनिया में कहीं तज़किरा भी ना होता। आज मैं कुंवारी होकर के गोद सजा रही हूँ, कुंवारी होकर के गोद में बच्चे को जन्म दे रही हूँ, कौम को क्या मुंह दिखाऊंगी, कौम तानाजनी के निश्तर चलाएंगे, यहाँ भी आखिर इतने अरसे तक कैसे रहूंगी, खाने की कोई चीज मेरे पास नहीं, पीने की कोई चीज मेरे पास नहीं। अल्लाह ने कहा मरियम घबराइए नहीं, ये जो खजूर की सूखी टहनी तुम्हें नजर आ रही है, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। इस खजूर की सूखी टहनी को हिलाना तेरा काम, यहाँ से ताजा खजूरें बरसाना मेरा काम, हम सारे इंतजाम तेरे लिए करेंगे। वतहता की सरिया, और नीचे वादी में हम ठंडे और मीठे पानी के चश्मे का भी इंतजाम किए देते हैं, आप पानी पीती रहिए, खजूरें खाती रहिए। अपनी गोद में लेटे बच्चे की जबीन अतहर से फूटने वाली नबूवत की किरणों से वक़र्री आईना, अपने बच्चे की जबीन अतर से फूटने वाली नबूवत की किरणों से अपनी आंखों को ठंडा भी करते रहिए। ऐ अल्लाह, ये तो सारे मामले ठीक हैं, कौम तो तानाजनी के निश्तर चलाएगी, मैं कौम को क्या जवाब दूंगी, किस किस का मुंह बंद करूंगी। मैं एक औरत ज़ाद हूं, एक ऊंचे घराने की खातून हूं। यकीन मानिए रब्बुल आलमीन आज दुनिया में कोई मेहरबान, कोई मुशफिक बाप भी अपनी बेटी को इतनी तसल्लियां नहीं देता होगा जितनी तसल्लियां रब्बुल आलमीन ने अपनी प्यारी बंदी मरियम को दी।
فرمایا مریم گھبراؤ نہیں، جب تم قوم کے پاس جاؤ آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، جب قوم آپ سے سوال کرے آپ اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے بتاؤ، اس سے پوچھو۔ چنانچہ جب قوم میں گئیں، قوم نے پہلا طعنہ ہی خاندان کی نسبت کا دیا، کہنے لگی یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن، تو نے یہ کیا گل کھلایا؟ ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیا، نہ تو تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسے تھا، تو نے یہ کیا گل کھلایا؟ کنواری ہو کر کے تو نے گود بسا لی۔ طعنہ زنی کے چاروں طرف نسبتوں کے نشتر چلاتے ہیں۔ مریم علیہ السلام نے عین آفاقی ہدایت کے عین مطابق اپنی طرف سے کچھ نہیں بولا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا؟ ساری کی ساری قوم سراپائے تجاج بن کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ مریم کیا تو ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے؟ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی پنگھوڑے میں لیٹا ہے، گود میں لیٹا ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہے، ہمارے اتنے سنجیدہ سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ چنانچہ ابھی مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا ہی تھا اور قوم نے آگے یہ کہا ہی تھا، اتنا چھوٹا بچہ ہمارے سنجیدہ سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عیسیٰ، اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، مگر آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہماری قدرت کاملہ کا شاہکار بن جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا قال انی عبد اللہ، میری والدہ پر انگشت برداری کرنے والوں، مجھے مشکوک النسل سمجھنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں، میری والدہ بھی بالکل پاک دامن ہے۔ انی عبد اللہ، میں تو اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ رب العالمین نے مجھے پیغمبر بھی بنایا، مجھے کتاب بھی عطا کی، اور مجھے بابرکت بنا دیا جہاں کہیں بھی ہوں۔ مجھے نماز اور روزے کا بھی حکم کیا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن پاک نے تذکرہ کیا تو ان کی ولادت سے، مگر قربان جائیے جب آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے انداز ہی بدل دیا۔ آمنہ کے لال کی جب باری آئی، آپ نے آپ کا تذکرہ اللہ نے ولادت سے نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ارے دنیا کا وجود نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھا، یہ آسمان کے دامن میں جگمگ جگمگ کرنے والے ستارے بھی نہیں تھے، یہ چمکتا چاند بھی نہیں تھا، یہ زمین جو آپ کو فرش مہیا کیا ہوا ہے، جسے آج آپ دسترخوان سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین طرح طرح کی نعمتیں آپ کو اس زمین پہ کھلاتا ہے، یہ زمین بھی نہیں تھی۔ عالم ارواح میں اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، روحوں کو جمع کرنے کے بعد عالم ارواح سے رحمت عالم کا تذکرہ شروع کیا، تمام انبیاء کا اجتماع بلایا، اجتماع بلانے کے بعد ان کو ذمہ داریاں
ذمہ داریوں کا احساس دلایا. میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، علم و حکمت سے نوازوں گا، رسالت اور نبوت کا تاج بھی تمہارے سروں پہ سجاؤں گا. لیکن پھر تمہارے ہوتے ہوئے، تمہاری موجودگی میں، تورات کے نزول کے بعد، انجیل کے نزول کے بعد، زبور کے نزول کے بعد، اگر تمہاری موجودگی میں ثم جاءکم رسول، اگر تمہارے بعد ہمارا آخری تاجدار آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تمہاری کتابیں بند ہو جائیں گی، تمہاری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، تمہاری نبوتیں منسوخ ہو جائیں گی. پھر سکہ چلے گا تو صرف آمنہ کے لال کا سکہ چلے گا. میرے بھائیو، اللہ نے عالم ارواح میں یہ بات سمجھائی، دنیا کو آج دنیا میں بھی سمجھ نہیں آ رہی. جب آمنہ کا لال آئے گا سب کی شریعتیں منسوخ کر دے گا، ساری شریعتیں منسوخ ہوں گی اور آپ ناسخ کہلائیں گے، ساری کتابیں منسوخ ہوں گی اور قرآن ناسخ کہلائے گا. فرمایا جب وہ آخری تاجدار آئے، انبیاء سے کہا تمہاری ذمہ داری کیا بنے گی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور بالضرور اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے، نصرت و تائید بھی کرو گے، سب کچھ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ قرارداد پیش کرنے کے بعد انبیاء کے اجتماع سے اللہ نے یہ قرارداد انبیاء کے اجتماع میں رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے اقرار لیا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اے انبیاء کی جماعت، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ عہد و پیمان کیا، قرارداد پیش کی، کیا تم مانتے ہو کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، سب نے یک زباں ہو کر کے کہا اللہ کیوں نہیں، ہم تو دل و جان سے مانتے ہیں. اللہ نے کہا فشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں. یہ فیصلہ عالم ارواح میں طے ہو گیا کہ جب بھی دنیا میں آمنہ کا لال قدم رکھے گا، ارے کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی تو کسی کی امامت کیسے چمکے گی؟ دنیا والوں سمجھو، ہم سے نہ لڑو، قرآن کو سمجھو، ہم سے نہ لڑو، حدیث کو سمجھو. آج ہم ساری دنیا کو ایک ہی دعوت دیتے ہیں، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو. او پیر تمامی پیران دا بھی ہے سردار امیران دا، رہبر کل فقیران دا کر اس دی تابعداری نو. چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو. قیامت تک آپ اپنی امت کا ساتھ دیں گے. اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا مالک ہے، قیامت کے برپا ہونے کے بعد، پھر دوسرا نفخہ پھونکے جانے کے بعد، جب دنیا نئے سرے سے آباد ہوگی، لوگ مرے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، زمین سے ایسے نکلیں گے جیسے برسات کے بعد ریگستان میں سے کھمبیاں نکلتی ہیں. ایسے لوگ زمین سے گویا اگیں گے، زمین سے نکلیں گے. نکلنے کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ نے میرے ناموں میں سے ایک نام، اللہ نے میرا ایک نام انا الحاشر، اکٹھا کرنے والا رکھا ہے. الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، وہ اکٹھا کرنے والا جو قیامت کے دن ساری دنیا کو اپنے نقش پاپ کے پیچھے لگائے گا.
खुद लीड करेगा, क़यादत करेगा, लीडर और कायद बनकर सारी की सारी कायनात को मैदान महशर में ले जाएगा। सारी दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी। लाहौर वालों, उस वक्त बीचों पीछे चलोगे, आज से क्यों नहीं चलते? आज से आपके पीछे चलने की आदत बना लीजिए ताकि उस वक्त कोई परेशानी ना हो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मैदान हशर में सारी दुनिया खड़ी है लेकिन परेशान है। अंबिया भी परेशान, औलिया भी परेशान। जो दुनिया ने कुतुब गौस अब्दाल जितने बना रखे हैं वो भी परेशान। सारे के सारे परेशान हैं, लेकिन इसलिए परेशान नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में क्यों नहीं डाल रहा। इसलिए परेशान है कि अल्लाह हिसाब क्यों नहीं ले रहा, हिसाब नहीं ले रहा। सारी कायनात खड़ी है, अल्लाह नाराज है और हिसाब नहीं ले रहा। बस इंतजार इंतजार, जिस तरह आज आपने मुझे इंतजार करवाया, इसी तरह का इंतजार खड़े हैं लोग। ये इंतजार का मजा भी एक अलग है और इसका दुख भी अलग है, लेकिन ये वही महसूस कर सकता है जो यहां से गुजरा हो, जो इस सफर से गुजरा हो, उसी को महसूस होता है, उसी को पता चलता है। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल के पास उस वक्त भी सारी दुनिया मारी मारी आएगी। तमाम अंबिया से फिरते 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 आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। जब आपके पास आएंगे, देखो अल्लाह ने आपको एक मनसब दिया और आपसे एक वादा किया, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ हबीब, अन करीब हम आपको वो कुछ देने वाले हैं जिससे आप राजी होंगे। और यकीन मानिए, इस आयत को अगर बार बार गौर से पढ़ो तो दिल में एक उम्मीद जाग जाती है कि इंशाअल्लाह हम बख्शे जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर बख्शेगा। इसलिए कि आपकी उम्मत का एक एक बंदा भी अगर दोज़ख में जब तक रहेगा, अल्लाह के रसूल राजी नहीं होंगे। अल्लाह देता जाएगा, बख्शता जाएगा, बख्शता जाएगा। अल्लाह के रसूल राजी ही तब होंगे जब सारी उम्मत को बख्शवा ले। चुनाचे फरमाया, सारी उम्मत धक्के खा खा के जब मेरे पास आएगी, लोग तो कहते हैं ना कि मैं फलां पीर का मुरीद हूं, वो भी अल्लाह के अर्श के सामने पाया पकड़ के खड़ा होगा और जब मुरीद पेश होगा तो वो पीर साहब अल्लाह से कहेगा, अल्लाह ये मेरा मुरीद है, अल्लाह कहेगा डबल है, जाने दे। तो इस तरह अल्लाह के यहाँ नहीं चलती। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब मेरे पास मखलूक आएगी, मैं फौरन अपने आप को सजदे में डालूंगा, अल्लाह के आगे अपना सर सजदे में डालूंगा। और फरमाया, वो दुआएं जो फरमाया आज मुझे याद नहीं है, उस वक्त अल्लाह मेरे दिल में डालेगा और मेरी जुबान पे जारी करेगा और मैं अपना सर सजदे में डालकर रब्बुल आलमीन से मांगूंगा। वो दुआएं पढ़ता रहूंगा, इल्तिजाएं करता रहूंगा, हत्ता कि रब्बुल आलमीन के मगफरत के समंदर में एक तलातुम बरपा होगा। अल्लाह कहेगा, इरफा रासक या मुहम्मद, ऐ हबीब अपना सर उठाइए, अपना सर उठाइए, दामन फैलाइए, सल तोता दामन फैलाइए, आपकी झोलियां भर दी जाएंगी, मुरादें पूरी की जाएंगी। सवाल कीजिए, इसलिए कि आज इस पूरी की पूरी कायनात में आपसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं और मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं। अल्लाह के रसूल मांगेंगे, उम्मत की भलाई मांगेंगे, उम्मत की खैर मांगेंगे, उम्मत की निजात मांगेंगे। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे पैगंबर का दामन यकीन मानिए, उस वक्त जद दोज़ख दा दर खोलेंगे, जद दोज़ख दा दर खोलेंगे,
پہ نبیاں دے دل ڈولن گے تد نبی محمد بولن گے تو بخشی امت ساری نو چھڑ غیر نبی دی یاری نو آ پکڑ رسول غفاری نو میرے بھائیو ان کا دامن پکڑیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سنن دارمی کی روایت اہل حدیث پر تان کرنے والوں سنو اور خود اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے گریباں جھانک کر فیصلہ کرو کہ محمد عربی کی عزت کرنے والے کون اور توہین کرنے والے کون آپ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا سنن دارمی کی روایت دو فرشتے آسمان سے اترے ایک فرشتہ زمین پہ میرے پاس آیا ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو گیا جو اوپر معلق ہوا اس نے اپنے ہاتھ میں ترازو کا مٹھا دستہ پکڑا اور دونوں پلڑے زمین پہ لٹکا دیے نیچے والے فرشتے سے کہا اس ہستی کو ایک پلڑے میں رکھو فرمایا مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا دوسرے پلڑے میں کسی اور کو رکھا گیا اوپر والے فرشتے نے ترازو کو اٹھایا فرمایا دوسرا پلڑا فوراً اوپر اٹھ گیا میرے پلڑے نے جنبش بھی نہیں کھائی اب اوپر والے فرشتے نے پھر نیچے والے فرشتے کہا زنہو بیاشرن ارے 10 کے مقابلے میں تولو مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا آپ فرماتے ہیں پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا اب اوپر والے فرشتے نے کہا زنہو بے میاتن ارے 100 کے مقابلے میں تولو فرمایا مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا اب اوپر والے فرشتے نے پھر کہا زنہو بے الفن ارے 1000 کے مقابلے میں تولو فرمایا مجھے 1000 کے مقابلے میں بھی تولا گیا میں نے دیکھا کہ 1000 کا پلڑا فوراً اوپر اٹھ گیا لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے سے کہا ارے بھائی کیا تو کس ہستی کا وزن کبھی 1 کے مقابلے میں کبھی 10 کے مقابلے میں کبھی 100 کے مقابلے میں کبھی 1000 کے مقابلے میں اس کا وزن کرتا ہے یہ تو وہ ہستی ہے واللہ لو وزنتہو بے امتہی لرجاہا اللہ کی قسم اگر پوری کی پوری کائنات بھی دوسرے پلڑے میں رکھ دے گا تو پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے اہل حدیث کے دل و دماغ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے میرے بھائیو اللہ کے حبیب نے خود بھی واضح فرمایا آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں اور تم ان کی پیروی شروع کر دو وَتَرَكْتُمُونِي اور مجھے چھوڑ دو لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کے سچے پیغمبر صاحب تورات پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی بھی گمراہی کا باعث بن سکتی ہے تو آپ کے آنے کے بعد کسی امتی کی پیروی ہدایت کا سامان کیسے بنے گی سوچئے گا گھر میں جا کر سوچئے گا تنہائی میں سوچئے گا راتوں کو اٹھ کر مصلی بچھا کر اللہ کے حضور ندامت کے 2 اتھرو بہا کر یہ دعا ضرور کیجئے گا اے الہ العالمین اگر اہل حدیث کا مسلک سچا ہے تو میرے دل میں اس کی محبت ڈال دے میرے دل کو اس کی طرف موڑ دے انشاءاللہ العزیز جس دن آپ یہ دعا کرنے لگیں گے اگلے دن آپ کے ہاتھ پیٹ سے چھوٹ کر سینے پر آ جائیں گے ساری زندگی پیٹ پوجا بندہ کرتا ہے زراعت کرتا ہے پیٹ کے لیے کھیتی باڑی کرتا ہے پیٹ کے لیے اسکول پڑھاتا ہے پیٹ کے لیے ساری نوکری کرتا ہے پیٹ کے لیے دکان جاتا ہے پیٹ کے لیے اللہ کہتا ہے میرے بندے میں ہی سب کے پیٹ بھرنے والا ہوں
तेरा भी पेट भरूंगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ऐ मेरे बंदे, तू तो मेरा बंदा है, मेरा तो ये भी वादा है, कोई चौपाया कोई जानवर भी होगा तो उसकी रोजी का जिम्मा भी मैंने अपने ऊपर ले रखा है। अब मस्जिद में आया है, हर जगह पेट के लिए जाता है, अब मस्जिद में आया है, अब तो पेट छोड़ दे। अल्लाह को याद करने के लिए अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, पेट थाम कर याद करने से दिल थाम कर याद करना कहीं ज्यादा बेहतर है। और दिल तो हनफियों का भी, मालकियों का भी, शाफियों का भी, हम्बलियों का भी, औरतों का भी सीने में हुआ करता है। सीना थाम कर, दिल थाम कर रब्बुल आलमीन को याद किया कीजिए, इसलिए कि जब उसवाए नबवी आपकी जिंदगी में आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का समंदर, बख्शिश का समंदर आपकी तरफ आएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, अगर तुम अल्लाह से यारी रखना चाहते हो, अल्लाह से दोस्ती लगाना चाहते हो, तो फत्तबिऊनी, मेरे पैगंबर की पैरवी करो। नतीजा क्या निकलेगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह के तुम दोस्त बन जाओगे। तुम्हें फायदा क्या होगा? यगफिर लकुम जुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। सारी दुनिया कुछ कहती है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम तो फकत इतना कहते हैं, कोई इंसान है तो सामने लाओ, साडा पीर मुहम्मद जेड़ा आमना दलाल वे, तेरा भी कोई है ते ऐसा, मैनू भी वखाल वे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, आपसे हम कलाम थे तर्जुमान मसलक अहले हदीस, सरमाया मिल्लत सल्फिया, असासा जमात हजरत मौलाना कारी खलीलुर रहमान जावेद साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला। हजरात, बेदारी का सबूत दीजिए। आप हजरात से हम कलाम होने के लिए ज़हमत दे रहा हूँ। खतीब पाकिस्तान, ललकारे शाहीन, शाह तरन्नुम, अमीर सोजो सुखन, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहिब, वो आपसे बड़ा प्यारा, दिल नशीन, शानदार, बलबला अंगेज खिताब फरमाएंगे, मगर शर्त आपकी